أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ دین اللہ کا ایک رہا ہے اور جتنے پیغمبر اللہ تعالی نے بھیجے ہیں سب ایک ہی دین پر قائم تھے اور وہی دین قیامت تک چلے گا. دینی حیثیت سے اور عقیدے کی حیثیت سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر اور اس کے بعد امت کا آخری طبقہ یہ سب ایک ہی شاہراہ پر چل رہے تھے. سب ایک ہی شاہراہ پر چلنے والے تھے. اس لیے فرمایا گیا تھا کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، تمہاری امت کو ایک ہی ہے. آگے فرمایا گیا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. تو دین تو ہمیشہ ایک ہی رہا ہے. توحید کا عقیدہ اور رسالت کا یقین، اللہ کی کتابوں کو اللہ کا پیغام ماننا، یہی دین ہمیشہ رہا ہے. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دینی امور کو بانٹ لیا، سب نے اپنے اپنے دین کو الگ کر لیا. آگے فرمایا گیا کل الینا راجعون، لوٹ کے سب کو میرے ہی پاس آنا ہے اور یہیں پر اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ناحق پر تھا، کون صحیح راہ پر تھا اور کون بے راہ تھا. اس کا سارا فیصلہ یہاں ہو جائے گا. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. جو لوگ نیک اور اچھے عمل کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہوں. یہاں سے ایک بات متعین ہو گئی کہ کسی بھی عمل کے بارگاہ الہی میں مقبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. اگر ایمان ہوگا تو وہ عمل بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے قابل رہے گا اور ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتا.
تو ایک بات تو یہ بیان فرما دی گئی فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن۔ آگے فرمایا گیا فلا کفران لسعیہ، جو آدمی نیک عمل کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنی کوشش سے، اپنے ارادے سے اور اپنی محنت سے اس کو انجام دیتا ہے، اسی کو فرمایا گیا سعی۔ کسی کی سعی جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، اور کسی کی بھی محنت حقارت نہیں جائے گی، کسی کے عمل نیک کی جد و جہد کو ناقدری کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، اس کے قدردانی ہوگی۔ یعنی ہر نیک عمل کا جیسا کہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے اجر دینے کا، تو ہر نیک عمل پر اس کو اجر ملے گا۔ فلا کفران لسعیہ کا مطلب یہی ہے کہ اس کی محنت حقارت نہیں جائے گی، جو اس نے کوشش کیا ہے اس کی ناقدری نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں، اور ہم تو اللہ پاک کو دیکھ بھی نہیں رہے، پھر ہمارا عمل کوئی چھپ کر ہوتا ہے، کوئی کھل کر ہوتا ہے، اس کا علم پروردگار عالم کو کیسے ہوگا؟ کیسے وہ جانیں گے کہ ہم نے نیکی کیا ہے؟ تو اس کو اب تعالی شان نے فرمایا انا لہ کاتبون، تم لوگوں کا ہر عمل ہمارے یہاں لکھا ہوا موجود ہے۔ ریکارڈنگ کرنے والے فرشتے آپ کے کندھوں پر بٹھا دیے گئے، اور ہر عمل نیک کو وہ ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ بدعملی بھی ریکارڈ ہو رہی ہے اور نیک اعمال بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اور یہی نام عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہوگا۔ حالانکہ جہاں تک علم خدا بندی کا تعلق ہے تو چاہے کوئی ریکارڈ ہوتا یا نہ ہوتا، رب العالمین کی نظر سے تو کوئی چیز بھی غائب نہیں ہے، ان کے علم سے باہر کوئی چیز بھی نہیں ہے، مگر اتمام حجت کے لیے جب ریکارڈ سامنے آتا ہے تو آدمی اس کا اقرار کرتا ہے۔ ہم نے کوئی بات کہی، اگر اس کی ریکارڈنگ نہیں ہے تو ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی بھی انکار سکتا نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا انکار ہو سکتا ہے، لیکن اگر ریکارڈ اس کا پیش کر دیا جائے، مثلا آج کل ویڈیو کالنگ چل رہی ہے، جس میں جو بولا جاتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے، حیات بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے، صورتحال بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے، آواز بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے، صورت بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے، ہر چیز ریکارڈ میں آ رہی ہے۔ اب ایک بات ہم نے کہی، آپ نے کہا آپ نے ایسا کہا، میں نے کہا نہیں میں نے ایسا نہیں کہا، آپ نے اٹھا کر کے ریکارڈ پیش کر دیا، اب کون انکار کر سکتا ہے اس کا؟ تو جو مجرم ہوں گے جب ان کی ریکارڈنگ ان کے سامنے رکھی جائے گی تو وہ اس کا انکار نہیں کر سکیں گے، اور وہاں پر وہ اپنے جرائم کا اقرار کریں گے، اور اس اقرار کرنے میں مجبور ہوں گے۔ جب انہی کی ریکارڈنگ ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی تو اب بھلا انکار کر کے وہ کہاں جائیں گے؟ چاروں ناچار انہیں اس کو ماننا ہی پڑے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین اعمال کا ریکارڈ بھی کروا رہے ہیں۔ ایک فرشتہ شروع سے ہی مقرر کر دیا جاتا ہے ہر آدمی کے ساتھ میں، اور زندگی بھر وہ ساتھ رہتا ہے،
اس کا کام ہی یہی ہے کہ جو عمل آپ نے کیا اس کی وہ ریکارڈنگ کرتا رہتا ہے. نیک عمل کریں گے وہ بھی ریکارڈ میں محفوظ رہے گا، اور برا کام کریں گے وہ بھی ریکارڈ میں محفوظ رہے گا. اور کل حشر کے میدان میں جب عدل کی میزان قائم ہوگی اور انصاف دلایا جا رہا ہوگا ہر ایک کا، اور ہر ایک کے عمل کا بدلہ چکایا جا رہا ہوگا، تو ہر ایک کے ساتھ میں اس کی وہ ریکارڈنگ سامنے کر دی جائے گی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ عمل ہم نے نہیں کیا تھا. بعض لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے اور ان کی کچھ برائیاں ان کے سامنے لائی جائیں گی، تو وہ دیکھ کر کے وہ ڈر جائیں گے کہ یہ برائیاں تو میری ہی ہیں، یہ بدعملی اور سیاہکاری تو ہماری ہی ہے، اب تو ہم پکڑے گئے اور ہمیں اس کی سزا ضرور ملے گی. جب وہ ڈر جائے گا، اب پھر یہ اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی ہے، اللہ اس کو بخشنا چاہیں گے. اس کے دل میں ایمان رہا ہوگا اور اس نے خلوص دل سے کچھ نیکیاں بھی کی ہوں گی، ان کا ایمان مضبوط رہا ہوگا، اس لیے اس بدعملی پر تعالیٰ شان فرمائیں گے چونکہ یہ سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، کانپ رہا ہے، تو ایسا ہے کہ اس کو اس کی برائی کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہم اپنی رحمت سے اس کی ساری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے رہے ہیں. جتنی برائی اس نے کیا تھا سب کے بدلے میں ہم نیکیاں دے دے رہے ہیں. اللہ پاک سے چاہیں جو چاہیں وہ فیصلہ کرے. کون ہے وہاں ان کو اوپر اعتراض کرنے والا، کون اشکال کرنے والا؟ جب وہ بندہ دیکھے گا کہ ہماری برائیوں کا بدلہ ہمیں نیکیوں کے ساتھ مل رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ رب العالمین یہ تو ہماری برائیاں ہی ہیں، کچھ برائیاں ایسی بھی ہیں میں اس میں نہیں دیکھ رہا ہوں، کچھ برائیاں میں نے اور بھی کیا ہے جو میں اس میں نہیں دیکھ رہا ہوں. سمجھے؟ یہ کہے کو کہے گا، دیکھائے گا کہ برائیوں پر ہمیں نیکیوں کا اجر مل رہا ہے، تو اپنی برائیوں کا خود اقرار کرے گا اور کہہ کر کے بتائے گا کہ میں نے کچھ برائیاں بھی کی ہیں، فلاں 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 فلاں، میں اس کو یہ نہیں دیکھ رہا ہوں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو تو ہر چیز کا ہر وقت علم ہے، اور ان کا علم ایسا نہیں ہے کہ ہماری آپ کی طرح ہو کہ ہم نے ایک چیز کو جانا اور اس کے بعد بھول گئے. وہاں تو بھول کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اب یہ ریکارڈنگ کاہے کے لیے کرائی جا رہی ہے؟ ریکارڈنگ صرف اس لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ کل یہ نہ کہہ سکیں کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کیا تھا، نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا تھا. وہ پورا چٹھا کھول کر کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اب سوائے اقرار کے کوئی دوسرا راستہ نہیں رہے گا. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا فلا کفران لسعیہ وإنا لہ کاتبون. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے، عمل صالح، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر اور قرآن پاک کی آیات میں جہاں عمل صالح کا ذکر ہے وہاں اس سے مراد نیک اعمال ہے. نیک عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ عمل صالح کہلاتا ہے. مگر ایک اس کے عمومی معنی، ایک صالح کے ایک عمومی معنی ہے، عام معنی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے، دیکھیے صلاح کے معنی آتے ہیں بناؤ،
اور اس کی ضد آتی ہے فساد. فساد کے معنی آتے ہیں بگاڑ. تو نیک عمل کہہ لیجئے یا عمل صالح. عمل صالح وہ کام کہلائے گا جو صحیح طریقے سے کیا گیا ہو، درست کیا گیا ہو. صحیح اور درست طریقے سے جو کام انجام دیا جائے وہ عمل صالح کہلاتا ہے. اور درست کے معنی ہے فٹ. جو کام ہو وہ بالکل فٹ ہو، انفٹ نہ ہو. یہ معنی عمل صالح کے آتے ہیں. اب اس کی مثال، دنیا میں جو کام طریقے کے مطابق کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ درست ہے. اور جو کام اس کے طریقے کے خلاف کیا جائے اس کو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے نا، یہ ٹھیک نہیں. تو اللہ پاک نے اس دنیا میں ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ مقرر فرما دیا ہے فطری طور پر. اگر وہ کام اس طریقے کے مطابق کیا جائے جو اس کا طریقہ مقرر ہے من جانب اللہ قدرتی طور پر، تو وہ عمل صالح ہوگا. اور اگر وہ عمل اس طریقے سے نہ کیا گیا، دوسرا طریقہ اس میں اختیار کیا گیا، تو وہ انفٹ ہے. جیسے انجن کا کوئی نٹ بولٹ ڈھیلا ہو جائے تو مستری کیا کرتا ہے؟ اس کے گھاٹ کو دیکھتا ہے اور یہ پتہ لگاتا ہے کہ کس نمبر کا نٹ بولٹ اس کے اندر فٹ ہوگا. تو دو طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے نٹ بولٹ پہلے لگا ہوا تھا، جس نمبر کا، جس سائز کا، اسی نمبر اور سائز کا نٹ بولٹ اس میں دوسرا لا کر کے فٹ کر دیا جائے. اب وہ انجن فٹ ہو جائے گا، درست ہو جائے گا، چلنے لگے گا. یہ تو ہوا فٹ. اور انفٹ کیا ہے؟ مثلا 10 نمبر کا نٹ بولٹ اس میں لگنا ہے، آپ اس میں 8 نمبر کا فٹ کر رہے ہیں، 9 نمبر کا فٹ کر رہے ہیں، 11 نمبر کا اس کے اندر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کبھی فٹ نہیں ہوگا، وہ فٹ نہیں ہو سکتا. اگر 11 نمبر کا لگائیں گے تو آپ زور لگائیں گے مگر وہ نٹ جو وہ اس کا جو گھاٹ ہے وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اور آپ زبردستی اس کو ڈھکیلیں گے اس کے اندر، انجن کام نہیں دے گا، کام نہیں کرے گا. 10 نمبر کے بجائے 9 نمبر اور 8 نمبر کا نٹ بولٹ آپ اس کے اندر لگائیں گے تو وہ ڈھیلا رہ جائے گا. جب ڈھیلا رہ جائے گا ایئر لے گا، چلے گا نہیں، وہ پرزا کام نہیں کرے گا، انجن نہیں چلے گا. بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کوئی نٹ غائب ہو گیا تو اس کی جگہ کہتے ہیں لاؤ نٹ تو ملے گا نہیں، لاؤ لکڑی اس کے اندر فٹ کر دی جائے. تو اسی سائز کی لکڑی کاٹ کر کے اس کے اندر گھسڑ دیتے ہیں. اب بتائیے اگر اس انجن کو چلایا جائے گا تو وہ انجن چلے گا کہ رکے گا؟ اول تو چلے گا نہیں، اور اگر چل گیا خدا نخواستہ تو سارا کا سارا برباد ہو جائے گا. یہ ہے انفٹ. تو جو کام فٹ طریقے سے کیا جائے، درست طریقے سے کیا جائے وہ ہے صالح. اور جو کام نادرست طریقے سے کیا جائے، غلط طریقے سے کیا جائے، وہ ہے نادرست، وہ ہے برا. سمجھے؟ ہر چیز کا طریقہ اللہ پاک نے مقرر فرما دیا ہے. اب مثال کے طور پر مال ہے.
مال ہر آدمی کو محبوب ہے، اس لیے کہ مال سے ہر آدمی کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ دوسرے کے پاس مال ہے، تو صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو کوئی چیز دے کر کے اس سے لے لیجئے، یعنی بدلہ کر لیجئے، جیسے بیع و شراء ہوتی ہے، تبادلہ کر لیجئے۔ کوئی چیز آپ اس کو دے دیجئے اور اس کے بدلے میں اس سے اس کا مال آپ لے لیجئے، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ نہیں، چلو جھپٹ لے آؤ، اگر طاقت ہے تو چھین لو، طاقت نہیں ہے تو چوری کر لو، یہ طریقہ یہ بھی ہے۔ مال تو ہر ایک کی ضرورت ہے، اس سے ہماری بھی ضرورت پوری ہوگی، اس کی بھی ضرورت پوری ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ کسی کے پاس گاڑی ہے، مثلا بڑی اچھی گاڑی ہے، اور آپ کو بھی گاڑی کی ضرورت ہے، آپ کے پاس گاڑی بنانے کا پیسہ نہیں ہے، گاڑی نہیں لا سکتے، آپ نے دیکھا کہ دوسرا جو ہے اس کے پاس ہے، تو آپ نے سوچا کہ اس کی گاڑی کسی طرح سے ہتھیا لو، آپ نے اس کی گاڑی مار دیا، چوری کر لیا، جھپٹ لیا، چھین لیا۔ تو یہ جو طریقے ہیں یہ سب نادرست کے طریقے ہیں، غلط طریقے ہیں، یہ انفٹ ہیں۔ جیسے مال میں ہے ایسے ہی ہر چیز میں ہے، کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر کے آپ نے سوچا کہ اس کو مار دو کسی طرح سے، جھٹک لے جاؤ، یہ نادرست طریقہ ہے۔ اور ایک درست طریقہ ہے کہ آپ اس سے کسی چیز کا تبادلہ کر لیجئے، جیسا کہ دنیا کا دستور ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، وقتی ضرورت ہے تو آپ مانگ لیجئے، اس سے اجازت لے لیجئے، تھوڑی دیر اس کا اگر استعمال کرنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے لے سکتے ہیں آپ، مگر وہ بھی اس کی اجازت سے۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ بے اجازت آپ نے اس کی چیز کو استعمال کر لیا، مثلا گاڑی کھڑی تھی، آپ کو ضرورت تھی، آپ نے مارا کی اور لے کر کے اسٹارٹ کر کے چل دیے، اجازت نہیں لیا اس سے، تو یہ نادرست طریقہ ہے، یہ انفٹ ہے۔ فٹ طریقہ وہ ہے کہ جو دنیا میں دستور ہے رضامندی کے ساتھ کسی کی چیز کو استعمال کرنے کا، اور اس کے جو طریقے رائج ہیں ان طریقوں کا استعمال کیا جائے، اس طریقے سے کسی دوسرے کی چیز کو استعمال کیا جائے، یہ ہے فٹ طریقہ، اور وہ ہے نافٹ۔ تو جیسے انجن کا نٹ بولٹ اگر اسی نمبر کا نہیں ہوگا تو انفٹ ہوگا اور انجن کام نہیں کرے گا، ایسے ہی یہ کام بھی اگر انفٹ طریقے سے آپ کریں گے تو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ نکما اور ناگوار ہی رہے گا۔ اب ایک مثال اور بتاؤں، مثال کے طور پر عورت اور مرد دونوں اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، دونوں کے الگ الگ فرائض ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج بھی بنا دیا ہے، حاجت مند بھی بنا دیا ہے۔ ہر مرد کو عورت کی ضرورت ہے اور ہر عورت کو مرد کی ضرورت ہے، تو یہ ضرورت تو سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی۔ اب آپ نے چاہا، کسی مرد نے چاہا یا کسی عورت نے چاہا کہ ہم اس مرد سے تعلق رکھیں، یا کسی مرد نے چاہا کہ اب یہ عورت جو ہے ہمارے ساتھ آ جائے، تو اس کا ایک ہے درست طریقہ اور ایک ہے نادرست طریقہ۔ درست طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق جو اس کا طریقہ مقرر ہے کہ باقاعدہ اس کا رشتہ مانگا جائے، رشتے کا مطالبہ کیا جائے، پھر وہ رضامندی ظاہر کرے، تو جو دستور مقرر ہے اس دستور کے مطابق اس کا نکاح کیا جائے، اس کے بعد اپنے گھر میں لایا جائے۔ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ جانا چاہتی تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے، جو طریقہ مقرر ہے اس طریقے کے مطابق جائے، یہ تو ہے اس کا درست طریقہ۔ اور ایک ہے نادرست۔ نادرست یہ ہے کہ
اس کی خواہش ہے، اس کے دل کا میلان اس کی طرف ہے، اس کے دل کا میلان اس کی طرف ہے، دونوں نکل گئے۔ نہ رشتہ کیا گیا، نہ اس طریقے کی تکمیل کی گئی جو طریقہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر ہے، کچھ بھی نہیں کیا گیا، بس دونوں نے جو اپنا جوڑا بنا لیا۔ یہ نادرست اور انفٹ طریقہ ہے۔ تو جیسے انجن کا اسکرو اگر اسی نمبر کا نہیں ہوگا تو وہ انجن انفٹ رہے گا اور کام نہیں کرے گا، ایسے ہی یہ طریقہ بھی، یہ عمل بھی اگر اس غلط طریقے سے عمل میں لایا جائے گا تو یہ ہمیشہ انفٹ رہے گا، کبھی فٹ نہیں ہو سکتا۔ یہی حال زندگی کے تمام اعمال کا ہے۔ تو میں نے عرض کیا صلاح کے معنی آتے ہیں فٹ اور درست۔ جو کام فٹ طریقے سے، فٹ کب ہوگا؟ جب صحیح طریقے سے اس کو انجام دیا جائے گا، اور جب صحیح طریقہ نہیں اختیار کیا جائے گا تو ہمیشہ انفٹ رہے گا۔ تو صلاح کے ایک لغوی معنی ہے جو یہ عام ہے، ہر چیز پر یہ معنی فٹ ہوتے ہیں، اور لیکن آیات قرآنیہ میں جہاں اعمال صالحہ بیان کیے گئے ہیں اس سے مراد وہ اعمال ہیں جو درست طریقے سے انجام دیے گئے ہوں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیے گئے ہوں، اور ایمان بھی ہو ساتھ میں، اور مقصد جو ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، تو کام بھی درست ہو اور رضائے الہی کے جذبے سے ہو۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو نیک عمل رضائے الہی کے مقصد سے کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ آدمی اپنے دل کے ارادے سے کرتا ہے۔ نماز پڑھے گا تو دل کا ارادہ پہلے ہوگا، بعد میں نماز کو جائے گا۔ روزہ رکھے گا تو پہلے دل میں ارادہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہم کو اس عمل سے حاصل ہوگی، اس لیے اٹھے گا، سحری کھائے گا، دن بھر بلا کھائے پیے پڑا رہے گا، اور شام کو غروب آفتاب کے بعد جب منادی کی آواز سنے گا تب جا کر کے وہ افطار کرے گا۔ ایک طریقہ مقرر ہے، تو طریقے کے مطابق ہو، رضائے الہی کے مقصد سے ہو۔ یہ عمل بارگاہ الہی میں کب قبول ہوگا؟ فرمایا جا رہا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ہو، عمل نیک ہو، طریقہ بھی صحیح ہو، اور ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ہو۔ اب یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے اوپر اللہ پاک کے یہاں اجر ملے گا، یقینی طور پر ملے گا، اور اس کی ضمانت دی گئی ہے، اس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جو اجر ملیں گے وہ جنت کے اندر درجات کی بلندی کا سامان بنے گا۔ دخول جنت تو ایمان کی بدولت ہوگا، مگر جنت کے اندر جو درجات ملیں گے وہ اعمال کی بنیاد پر ہوں گے، تو وہی اعمال وہاں پر کام آئیں گے جو اعمال اس صفت کے ساتھ ہوں، درست طریقے سے کیے گئے ہوں، رضائے الہی کے جذبے سے کیے گئے ہوں، ایمان کے ساتھ کیے گئے ہوں۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کی محنت اکارت نہیں جائے گی، اس کی کوشش اور اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی، قدردانی کی جائے گی، اور وہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، وہ ہمارے یہاں سب لکھا ہوا موجود۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اگلی آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے جن قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، جس وقت ہلاکت آتی ہے، اللہ کا عذاب چڑھتا ہے، تو ہر آدمی جان جاتا ہے کہ میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ آسمانی آفت ہمارے اوپر آ گئی، محسوس کرتا ہے۔ تو
تو کوئی یہ سوچ سکتا ہے کاش کی ہم دوبارہ، اب تو اس وقت تو ہلاکی ہی ہو رہے ہیں، کاش کی دوبارہ زندگی مل جاتی تو پھر ہم نیک عمل کرتے، ہم صحیح راہ پر چلتے، ہم ہر کام کو فٹ طریقے سے کرتے، انفٹ کا راستہ ہم اختیار نہ کرتے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جو ہلاک شدہ قومیں ہیں اب واپس آنے والی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے ان بستی والوں کے لیے جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، اب وہ واپس نہیں آ سکتے، انہم لا یرجعون، وہ واپس نہیں آ سکتے، ممکن نہیں ہے ان کے۔ مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے، ایک معنی تو ظاہر ہے کہ جو قومیں ہلاک ہو گئیں، یعنی دنیا سے جو ایک دفعہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ دوبارہ اس دنیا میں پھر نہیں آئے گا، تو چاہے وہ اپنی موت مرا ہو اور چاہے کسی عذاب کا لقمہ بنا ہو، کسی بھی صورت میں وہ دنیا میں آ کے ایک دفعہ چلا گیا تو اب دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو دوبارہ واپس دنیا میں نہیں لا سکتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جس اللہ نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے اس نے یہ نظام بھی بنا دیا ہے، اس کے خلاف ہونے والا نہیں ہے، کوئی کر نہیں سکتا۔ تو ایک معنی تو یہ ہے، اب اگر وہ لاکھ چاہیں ہلاکت کے وقت میں کہ کاش ہمیں دوسری زندگی مل جاتی تو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے، ایمان کا راستہ اختیار کرتے، ہر کام کو ہم فٹ اور درست طریقے سے انجام دیتے اور اللہ کی رضا حاصل کرتے، مگر دستور یہ ہے کہ ایک دفعہ جانے کے بعد میں پھر کوئی دوبارہ واپس نہیں آئے گا، اس لیے یہ خیال تو ان کو اپنے دل سے، یہ خیال تو محض واہیات خیال ہے کہ ہم دوبارہ پھر واپس آ کر کے عمل کر لیں۔ اس سے ایک بات، اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے اس کے لمحات کو ضائع نہ کیا جائے، ان زندگی کے اس ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو صحیح طریقے پر خرچ کیا جائے، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ کل موت آ گئی، اور موت کا علم کسی کو ہے نہیں کب آئی، کل آ گئی تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے جو وقت آج ملا ہوا ہے اس وقت کی قدر کر لینا چاہیے اور اسی میں رضا الہی کے کام کو انجام دے لینا چاہیے، جتنا ذخیرہ ہو سکے آخرت میں بھیج دینا چاہیے تاکہ کل وہاں جانے کے بعد ہمیں ملے۔ تو مفسرین نے ایک معنی تو یہ بیان کیے ہیں اور یہی معنی زیادہ ظاہر ہے۔ مفسرین کا ایک طبقہ ہے جو اس کے معنی یہ بھی بتاتا ہے کہ جن لوگوں کی موت کفر پر ہوئی ہے وہ ہے ہلاک، ہلاکت سے مراد ہے یہاں پر کفر پر مر جانا، حالت کفر میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے، سمجھے، تو اب دوبارہ ان کی واپسی ہونے والی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اب جو کفر پر ڈھٹائی کے ساتھ اڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے دیدہ و دانستہ کفر کو اختیار کر لیا ہے، اب انہیں توبہ نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ انہم لا یرجعون سے مراد وہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ وہ توبہ کی طرف واپس نہیں آئے گا۔ یہیں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، ایک تو ہے آدمی کا اپنے طور پر کفر کے ماحول میں ہونا، مثلا کفر کے ماحول میں پیدا ہوا، کفر کے سماج میں رہا، وہ ایمان کو جانتا ہی نہیں ہے،
وہ رضا الہی کو سمجھتے ہی نہیں ہے، اس کے سامنے شرعی دستور کبھی آیا ہی نہیں ہے، کہ تو وہ آدمی ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو شریعتوں کو جانتا ہے، اللہ کی کتابوں کے مضامین کو بھی جانتا ہے، لوگوں کے اعمال کو بھی دیکھا ہے، اس نے مسلمانوں کے اور ایمان والوں کے اعمال کو بھی دیکھا ہے، وہ پہچانتا ہے دین کو اور ایمان کو، لیکن اس کے باوجود وہ کفر کو اپنے لیے ترجیح دیتا ہے ایمان کے مقابلے میں۔ یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ بے ارادہ بے اختیار کفر کے ماحول میں رہے اور ان کو ایمان کا علم نہیں تھا، ایسے لوگوں کو تو ہدایت مل جاتی ہے، مگر وہ لوگ جو کفر کو اور ایمان کو دونوں کو جانتے ہیں مگر اپنے لیے کفر کو پسند کرتے ہیں اور ایمان کو ترک کر دیتے ہیں اپنے ارادے سے، ایسے لوگوں کو توبہ نصیب نہیں۔ انہی کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی گمراہی پر اڑا ہوا ہے، ٹھٹائی دکھا رہا ہے، انہوں نے اپنے لیے کفر کو ترجیح دیا، ایسے لوگوں کو پھر توبہ نصیب نہیں ہوتی ہے، وہ ایمان کی طرف نہیں آتے، گویا ہدایت کا دروازہ ان کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ لا علمی کے ساتھ کفر میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے ہدایت کی روشنی آتی ہے اور ان کو ہدایت مل بھی جاتی ہے۔ دیکھیے، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں کفر کو اپنے لیے ترجیح دیا تھا اور حضور کو اور حضور کے لائے ہوئے طریقے کو اور حضور کے دین کو انہوں نے سننا بھی گوارا نہیں کیا، اس طرح سے انہوں نے ترک کر دیا، ایسے لوگوں کو ایمان نہیں ملا۔ اور جو لوگ نیوٹرل قسم کے تھے، ایسے تمام لوگوں کو سب کو ہدایت مل گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اس کا نور جب چمکنے لگا اور اس کی چمک لوگوں نے دیکھا تو اپنے آپ سب کے سب دین کے اندر آ گئے، ان کو ایمان نصیب ہو گیا۔ مگر جن لوگوں نے جرأت اور ڈھٹائی دکھایا تھا اور اپنے لیے کفر کو ترجیح دیا تھا، ایسے لوگوں کو توبہ نصیب نہیں ہوئی، یعنی ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ بہرحال یہ دونوں معنی آیت کے ہو سکتے ہیں، تو فرما دیا گیا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج قوم کی لوگ نکلیں گے، یہ فسادی لوگ ہیں اور دنیا میں فساد برپا کریں۔ یہ دو قومیں ہیں، یاجوج اور ماجوج، یہ شروع سے بڑے فسادی ہیں۔ ان کے متعلق بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت یافس کی اولاد، مگر یہ نہایت شریر اور بدماش قسم کے لوگ۔ حضرت سکندر ذوالقرنین کے زمانے میں ان کی شرارتیں اور ان کی خباثتیں جب لوگوں نے حضرت کو بیان کیا کہ یہ لوگ آتے ہیں اور ہم لوگوں کے یہاں آ کر کے یہ فساد برپا کرتے ہیں، قتل غارت کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں اور اس طرح کے جرائم پیشہ لوگ ہیں، تو حضرت سکندر ذوالقرنین نے ایک دیوار بنا دیا تھا، دو پہاڑوں کے بیچ میں درہ تھا ان کے آنے کا، اور اس درے کو حضرت نے بند کرا دیا تھا، اسی کو سد سکندری کہا جاتا ہے۔
تو حضرت نے بند کرا دیا تھا، وہ بند رہی، زمانے تک بند رہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بند رہی، مگر قرآن نے یہ بتایا کہ جب قیامت آنے کا وقت قریب ہوگا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ بستیوں کے اندر آ جائیں گے اور آ کر کے یہاں پر فساد برپا کریں گے۔ اسی کا ذکر ہے اس آیت میں، اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج کے لیے جو راستہ بند کر دیا گیا تھا وہ راستہ کھول دیا جائے گا، وہ سد سکندری جو حائل تھی وہ کھل جائے گی ان کے لیے، اور یہ ہر بلندی سے اترتے ہوئے تیزی کے ساتھ آ رہے ہوں گے اندر کی جائے۔ گویا حضرت سکندر ذوالقرنین نے یہ کیا تھا کہ ان لٹیروں اور فسادیوں کو انہوں نے تمام انسانوں کی جو شرفاء تھے ان شرفاء کی بستی سے گویا ان کو الگ مقید کر دیا تھا کہ تم پہاڑ کے اس پیچھے رہو، اندر تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں چونکہ لوگ پیدل چلتے تھے، پیدل کا راستہ ہوتا تھا، اس لیے جب سد سکندری حائل ہو گئی تو اب وہ نہیں آ سکتے، لیکن قرآن نے یہ بیان کیا کہ قرب قیامت میں ان کا راستہ کھل جائے گا، چنانچہ اب راستہ کھل چکا ہے اور پوری دنیا میں فساد برپا کر رکھا ہے انہوں نے، اور ہر جگہ پہنچ بھی چکے ہیں، اس لیے کہ اب یہ جو قرب قیامت کا زمانہ ہے تو اس میں راستے بھی بدل گئے، سواریاں بھی بدل گئیں، اور تمام ذرائع اور اسباب سب بدل گئے۔ پہلے لوگ پیدل چلتے تھے اور اب پیدل کا زمانہ نہیں، اب تو ہوائی جہاز کا زمانہ آ گیا، اب تو ہوائی جہاز کے ذریعے سے اڑ کے چلے جائیں گے، کون سی سد سکندری اور کون سا پہاڑ، نہ کوئی راستہ رکاوٹ بنے گا، نہ کوئی پہاڑ رکاوٹ بنے گا، اب تو پھر سے اڑ کر کے آسمان سے اڑتے ہوئے چلے جائیں گے جہاں جی چاہے گا۔ تو یہ دور آنے والا ہے، قرآن نے گویا اس اشارہ دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ بات بتا دی گئی کہ قیامت اب قریب ہے اور یاجوج ماجوج نکلنے والے ہیں، ان کے نکلنے کا راستہ کھل جائے گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ وہ راستے کھل چکے ہیں سب، اب جو ہیں وہ پہاڑ کے پیچھے نہیں رہ گئے، اب وہ بستیوں کے اندر گھس گئے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں انہوں نے فساد برپا کر رکھا۔ تو قرآن نے کہا حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، واقترب الوعد الحق، اور سچا وعدہ قریب آ گیا، یعنی اب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں اور ایسی ایسی آفتیں آئیں گی اور خاص طور سے اللہ کے عذاب آئیں گے، تو اس وقت ان عذابوں کو دیکھ کر کے لوگوں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، شاخصتن کے معنی ہے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی ایسے ایسے حیرتناک امور سامنے آئیں گے۔ دیکھیے جب کوئی تعجب خیز چیز آدمی دیکھتا ہے تو آنکھ پھاڑ کر کے دیکھتا ہے، اسی کو شخوص بولتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے ایسے ایسے واقعات سامنے آئیں گے کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، گویا وہ گردن اٹھا کر اور آنکھیں پھاڑ کر کے اس کو لوگ دیکھیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ تعجب خیز امور آئیں گے سب، تو وہ وعدہ حق، سچا وعدہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ تو آنے والا ہے، اور لوگوں کی آنکھیں اس وقت پھٹی رہ جائیں گی۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور اس وقت میں یعنی جب قیامت کی کارروائیاں شروع ہو جائیں گی تو کافر اپنے کفر پر پچھتائے گا اور یہ کہے گا یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، ہائے ہماری بربادی، ہم تو غفلت میں پڑے رہتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو غافل رہ گئے۔ غافل کہتے ہیں، غفلت کہتے ہیں اس کو کہ ادھر آدمی کو توجہ ہی نہ ہو، اس کو غفلت ہو۔ تو قیامت کی کارروائیاں جب شروع ہوگی تو کافر اپنے عمل پر پچھتائے گا، اپنے عقیدے پر پچھتائے گا اور کہے گا کیا بتائیں، ہم تو غافل رہ گئے، ہم تو سوتے رہ گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل پایا۔ پھر آگے کہے گا بل کننا ظالمین، نہیں غفلت ہی نہیں تھی، ہمارے عمل کا بھی دخل تھا کہ جو باتیں ہمارے سامنے آتی تھی ہم اس کو سوچتے نہیں تھے بلکہ ہم تو ڈھٹائی دکھاتے تھے۔ جو روش ہم نے اپنے لیے منتخب کیا تھا اس پر ہم جرأت دکھاتے تھے، دلیری دکھاتے تھے، ہم نے تو حق کو سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کیا۔ یہ ہوگا پچھتاوا کافروں کا۔ آگے فرمایا گیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، یہ خطاب مشرکوں اور کافروں سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے کافروں اور مشرکوں، تم جن کو پوجتے ہو وہ دونوں کے دونوں جہنم کا کندا بنو اور تم یقینی طور پر جہنم میں اترو گے، انتم لہا واردون، تم وہاں ضرور اترو۔ دو باتیں فرمائی گئی، کفر اور شرک والے اور جن کو یہ معبود بنائے ہوئے ہیں اللہ کے مقابلے میں، وہ شرکا، یہ سب جہنم میں جائیں۔ مگر ایک بات یہاں پر وضاحت طلب ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں شرک کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو بے جان چیزوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، وہ نمبر ایک کے بے عقل ہیں۔ جو بے جان ہے اس کے اندر جان ہی نہیں ہے، وہ خدا کیسے بنے گا؟ تو ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو بے جان چیزوں کو خدا بنائے، یعنی انسانوں کے علاوہ دوسری چیزوں کو اس نے اپنا معبود بنا لیا۔ مشرکین کا ایک طبقہ وہ ہے جو بے جان چیزوں کو تو خدا نہیں مانتا، مگر بعض مقدس ہستیوں کو اس نے خدا کا شریک بنا لیا۔ کسی نے کہا وہ خدا کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا کہ وہ خدا ہی ہیں، پرگٹ ہو کے آ گئے۔ شرک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی انسان کو خدائی کا درجہ دے دیا جائے، تو ایسے لوگ بھی ہیں جو ہیں تو مشرک مگر بے جان چیزوں کی پرستش نہیں کرتے، بلکہ وہ کسی برگزیدہ انسان کی پرستش کرتے ہیں، جیسے نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی پرستش کرتے ہیں۔ تو بہت بڑا طبقہ ہے ان کے یہاں۔ ایک طبقہ حق پرست بھی ہے، وہ نہیں کرتا، مگر جو ناحق والے طبقے ہیں وہ سب یہ خرافات کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اور تمہارے معبود دونوں کے دونوں جہنم میں جاؤ گے، تو کیا ایسی مقدس ہستیاں جو اللہ کا رسول بن کر دنیا میں آئی تھی اور بعد میں لوگوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو حضرات مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو جو جاندار پوجے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میری پوجا ہو، وہ تو بلا شبہ انہی کافروں کے ساتھ دوزخ میں جائیں۔ لیکن وہ لوگ جو کفر کو ہمیشہ کفر کے خلاف ہمیشہ تحریک چلاتے رہے، کفر کی مخالفت کرتے رہے، کفر اور شرک کی مذمت بیان کرتے رہے،
کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم میری پرستش کرنا اور میرے سامنے سر جھکانا، کبھی انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے تو خود خدا کی پہچان کرائی، لوگوں کو خدا کا رستہ دکھایا۔ ہاں، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ ان کی پرستش کرنے لگے، وہ اس سے مستثنا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کب یہ چاہا تھا کہ تم مجھے پوجو؟ وہ کون سی آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اب تعالی شانہ پوچھیں گے کہ کیا وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا ہے وہ آیت؟ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری اماں مریم کی پرستش کرو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب ہے، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتا۔ یہ میری کہاں مجال ہے کہ میں ایسی بات کہہ سکوں، اور اگر میں نے کہا ہوتا تو پروردگار آپ تو اس کو جانتے نا، آپ کی معلومات سے تو کوئی چیز باہر ہے۔ حاشا وکلا، میں نے کبھی نہیں کہا ان کو کہ مجھے اور میری والدہ کی تم پرستش۔ یہ صاف جواب ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو کہنے کا مطلب جو شخصیتوں کے پجاری ہیں تو کچھ وہ شخصیتیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میری پوجا ہو اور پھر لوگ ان کو پوجائیں، تو بلا شبہ پجاری بھی دوزخ میں جائے گا اور جس کو پوجا جا رہا ہے وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ ہاں، حق پرست تھے، اللہ والے تھے، اللہ کی پہچان انہوں نے دنیا کو کرائی، بعد میں دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ ان کی پرستش کرنے لگے، وہ دوزخ میں ہرگز نہیں جائیں گے، قطعی نہیں جائیں گے۔ پرستش دوسرے لوگ کر رہے ہیں، ان کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ تو بہرحال آیت میں کہہ دیا گیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تم جن چیزوں کو پوجتے ہو وہ ساری چیزیں سب دوزخ میں پہنچ جائیں گی، جہنم کا وہ ایندھن بنے گی۔ انتم لہا واردون، تم کافروں اور مشرکوں دوزخ میں ضرور اترو گے۔ آگے فرمایا گیا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جتنے معبودان باطل ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اگر یہ تمہارے معبود حقیقی معبود ہوتے تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتے، یہ جہنم میں نہ اترتے، مگر اللہ کا حکم ہوگا کہ یہ سارے معبودان باطل دوزخ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معبود ہے ہی نہیں، تم نے غلط طریقے سے ان کو معبود بنا لیا۔ یہ تمہارے ذہن کی نارسائی ہے اور تمہاری بدعقلی ہے، تمہاری ناسمجھی اور نادانی ہے کہ تم نے ایسوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ معبود ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، معبود ہونے کے لیے جن کمالات کی ضرورت ہے، وہ کمالات صرف باری تعالیٰ کے اندر پائے جاتے ہیں اور کسی کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اسی کو فرمایا گیا لو کان فیہما آلہۃ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ اسی طرح ہے۔ وآخر دعوانا